السلام علیکم دوستو، بچپن کا ایک واقعہ نقش ہے کہ ایک عزیز کے پاس ہمیشہ داستان ہوتی کہ فلاں جگہ داڑھی والی نے پھل خراب ڈال دیا، فلاں جگہ داڑھی والی نے سبزی خراب دی، فلاں جگہ داڑھی والا اکڑ طریقے سے بولا۔ ان کے بچے اس تکرار سے لاشعوری طور پر متاثر ہوتے گئے۔ ان کے محلے میں ایک سرکاری ملازم نے محض بیٹی کی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑنے کے لیے لکڑی کی کوکو کے اوپر ایک چھوٹی سی آموں کی دکان لگائی۔ آدمی بہت نیک، شریف النفس اور نرم خو تھے دوستو، نمازی اور بارش بھی تھے۔ محلے والے ان سے آم خریدتے رہتے۔ ایک دن وہی بچہ ان سے آم لے کر آیا تو ایک آم قدرے خراب تھا۔ فوری طور پر واپس کرنے چلا گیا اور صاحب نے آم تبدیل کر دیا، لیکن وہ بچہ باپ کے بار بار کہی ہوئی بات کے زیر اثر تھا۔ کہنے لگا کہ داڑھی والا ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوستو، بچے نے روبوٹ کے انداز میں یہ بات تو کہہ دی، لیکن ان صاحب کا دل گویا چناکے سے ٹوٹ گیا۔ ایک تو روایتی دکاندار نہیں تھے، پوری زندگی محض ملازمت کی اور بیٹی کی شادی پر پیسے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وقتی دکان لگائی تھی۔ بہت دکھی دل سے کہنے لگے، بیٹا، یہ داڑھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس بچے کے لیے دوستو یہی نئی جہت تھی جس کا اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ جی دوستو، ہمارے ارد گرد یہ جملہ بہت عام ہے۔ فلاں داڑھی والا ویگن میں کنڈکٹر سے بدتمیزی سے بولا، فلاں داڑھی والی نے میرے سامنے جھوٹ بولا، تم داڑھی رکھ کر یہ کام کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ان باتوں سے ہمارے ذہن ایسے متاثر ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ ہی داڑھی رکھنے والی کا ناقد بن جاتا ہے۔ کیا یہ اعمال فقط داڑھی کی والی کے لیے ہے دوستو؟ کیا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، بے ایمانی کرنا بغیر داڑھی والی کے لیے جائز ہے؟ کیا داڑھی رکھتے ہی بندہ عالم بن جاتا ہے کہ اسی دین کے ہر بات کا پتہ ہو؟ مختصر بات یہ ہے کہ یہ سب اس پر لاگو ہے جو ایمان والا ہے، جو اللہ، اس کے رسولوں، الہامی کتابوں، فرشتوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، جو کلمہ پڑھ چکا، وہ ان سب باتوں کا مکلف ہے دوستو۔ ایک بغیر داڑھی والا اتنا ہی گنہگار ہے جتنا داڑھی والا، اگر وہ یہ سب نافرمانیاں کرتا ہے۔